جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب اپنے آپ کو دے دیں اور اس کے بعد پھر آگے کی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پھانسی کا آرڈر ہو جائے اور بتا دیا جائے کہ تم کو 5 سال جیل میں رہنے کے بعد پھانسی دی جائے گی، تو اب وہ شخص جو 5 سال جیل میں گزارے گا وہ اطمینان سے گزارے گا، ہنسی خوشی گزارے گا، یا افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ گزارے گا؟ اس کو تکلیف ہوگی. جس طریقے سے اس کے دن اور ہفتے اور مہینے گزریں گے، یا جس طریقے سے 5 سال میں سے 1 سال اس کا کم ہوگا تو 4 سال کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی، اور جب 1 سال اور کم ہو جائے گا تو 3 سال اس کی پھانسی میں بچیں گے. اسی طریقے سے ہر سال 1 سال کم ہوتا جائے گا، اور یہ کم ہونے کی صورت میں اس شخص کو جس کو پھانسی دی جانی ہے ابھی چند سالوں کے بعد، 5 سال کے بعد، پھر 4 سال، پھر 3 سال، پھر 2 سال، پھر 1 سال کے بعد جس کو پھانسی دی جائے گی، وہ شخص پریشان ہوگا یا خوشی منائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے. جس طریقے سے منٹ، سیکنڈ، گھنٹے اور ہفتے اور مہینے گزر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی موت سے اور زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے. تو وہ خوشی نہیں منائے گا، وہ افسوس کرے گا پچھلے باتوں پر جو اس نے غلط کام کیے ہیں، اور جو اچھے کام ہو گئے ہیں اس پہ خوش ہوگا. لیکن وقت کے گزرنے پر اور نیا دن ملنے پر اور نیا منٹ اور نیا سال شروع ہونے پر وہ خوشی نہیں منائے گا. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا مثال کے طور پر 60 یا 70 اینٹوں کا گھر ہو اور آرڈر مل جائے کہ اس کا گھر توڑ دیا جائے، بلڈوزر چلا دیا جائے، لیکن اس کی شرط یہ لگا دی جائے کہ روزانہ 1 اینٹا ہٹایا جائے گا، 1 اینٹا توڑا جائے گا. اب جب اس کا 1 اینٹا جب ٹوٹے گا 60 میں سے تو 59 بچیں گے، دوسرے دن جب دوسرا ٹوٹے گا تو 58 بچیں گے. اسی طریقے سے ایک کر کے جب کم ہوں گے تو وہ اینٹے کے ٹوٹنے پر خوشی منائے گا کہ ہمارا گھر ہاں ٹوٹ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہم کو خوشی ہو رہی ہے دل سے، لاؤ بھائی کیک منگوا لیا جائے، پارٹی رکھ لی جائے اور دعوت کر دی جائے، تمام مہمانوں کو بلا لیا جائے، ریلیٹیوز کو بلا لیا جائے، دوستوں یاروں کو بلا لیا جائے، محلے والوں کو بلا لیا جائے، دعوت ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا گھر باقی نہیں رہے گا، تو کس چیز کی خوشی منائی جائے؟ اب اگر اس بات پر بھی وہ خوشی منا رہا ہے کہ ہاں میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تو ہم اس کو پاگل کہیں گے، ہم کہیں گے یہ بیوقوف ہے، کیونکہ یہ کوئی عقل مند کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ جو بھی لوگ نئے سال کی خوشیاں منانا چاہ رہے ہیں یا مناتے ہیں یا ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں یا ان کو خوشی ہوتی ہے، تو کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند سال کی زندگی ہمیں دی ہے، اب ان زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے. اس پھانسی دینے والے کی طرح جس کو پھانسی دی جا رہی تھی 5 سال کے بعد اس کا 1 سال کم ہو گیا، اسی طریقے سے ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. یہ نہیں معلوم کہ ہم کو کب جانا ہے. 60 سال بھی عمر ہماری ہو سکتی ہے، 20 سال کی عمر والے بھی مر رہے ہیں، اور بچے جو گود میں ہوتے ہیں ان کا بھی انتقال ہو رہا ہے، بوڑھے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ بات طے ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے. تو جب وقت ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، تو کس چیز کی ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہم موت کے قریب ہو گئے؟ یا اس چیز کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، ہم کو بہت اچھی خوشی مل رہی ہے، ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم دل سے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، اس چیز کی ہم خوشی منا رہے ہیں؟ اگر ہم اس چیز کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے، اس طریقے سے اس شخص کو ہم پاگل کہہ رہے تھے جو اپنے گھر کے ٹوٹنے پر خوشی منا رہا تھا، اسی طریقے سے تو ہم بھی پھر پاگل ہوئے کہ ہم اپنی موت کے قریب ہو جانے پہ خوش ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہاں کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے سال کی خوشیاں منانا ہے، چاہے وہ محرم سے شروع ہو رہا ہو، قمری سال یا شمسی سال یا جنوری سے شروع ہو رہا ہو، یہ قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو عمل ہے کہ 31 نائٹ کو طرح طرح کے گناہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ 31 نائٹ کو ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا جو اس دھرتی پر قائم نہ ہوتا ہو، جس کو جو ہے لوگ مرتکب نہ ہوتے ہوں. جس کے ہمارا حال ایک ایمان والے کی ہونے کی حیثیت سے یہ ہونا چاہیے کہ 31 دسمبر کی رات کے 12 بجے جب لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور پٹاخے لگاتے ہیں اور نہ جانے کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اس وقت ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں. خدا نخواستہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے
کہ کوئی اللہ کا عذاب آ جائے اور اس میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے توبہ کر لیں، گڑ گڑا لیں اور کہہ لیں کہ اللہ ہم تمام چیزوں سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کو معاف کر دیجئے، اور آپ کا شکر ہے یا اللہ جو ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں، اور ہم آپ سے اللہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال جو آپ ہم کو عطا کرنے والے ہیں 2023 کا، اس میں ہم کو توفیق دے دیجئے اعمال صالحہ کی، ہمیں توفیق دے دیجئے نمازوں کی پابندی کی، ہمیں توفیق دے دیجئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی۔ ان تمام چیزوں کی دعا ہمیں 31 دسمبر کی رات میں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو طریقہ ہے 31 نائٹ منانے کا اور نئے سال کی مبارکباد دینے کا اور نیا سال منانے کا، یہ خالص مغرب کا طریقہ ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام میں اگر کسی چیز کی اس تعلق سے گنجائش ملتی ہے تو یہ کہ ہم نیا سال چونکہ شروع ہو رہا ہے، ایک سال ختم ہو چکا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے تعلق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سال کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سال کو اعمال صالحہ کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، یہ ہم دعا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ہم ضروری سمجھ کر کے یہ دعا نہ دیں۔ تو اگر ہم کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں، مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہنے کا نیا طریقہ ایجاد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سال کو مبارک کرے۔ اور آخر میں بہت مختصر بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ علماء کو کیا ہو گیا، یہ مفتیوں کو کیا ہو گیا، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات لے کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسی لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں کہ مولویوں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرصت نہیں ملتی ہے، ہر چیز کو منع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ علماء جتنے بھی ہیں، علماء حق ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں، وہ دین کے چوکیدار ہیں، وہ دین کی تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور ان کی راتیں چلی جاتی ہیں، ان کے دن چلے جاتے ہیں، وہ بے قرار رہتے ہیں کہ اس طریقے سے دین کو دوسروں تک کے پہنچا دیا جائے جن کے پاس ابھی دین نہیں پہنچا ہے، ہر ایک تعلیم دین کی پہنچا دی جائے۔ تو اس وجہ سے وہ مسائل کھول کر بتاتے ہیں، علماء کا کام ہے بتانا اور ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں گے تو ہم سب اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہم سب منحصر ہیں اور ہم سب جو ہے محتاج ہیں اللہ کی توفیق کے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔